present present پرفیکٹ، اور اس کی نشانی چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں۔ جیسے میں فٹ بال کھیل چکا ہوں، وہ فٹ بال کھیل چکا ہے، وہ نظم یاد کر چکی ہے، وہ فٹ بال کھیل چکے ہیں، وہ پانی پی چکے ہیں۔ اور اگر چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں فکروں میں آپ کو نہ ملے اور اس کی جگہ لیا ہے، لی ہے، لیے ہیں آگے، تو یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے کام ختم کر لیا ہے، تو یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کا فکر ہے، یعنی اس نے اپنا کام مکمل کر لیا، اس نے اپنی نظم ختم کر لی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ اپنا کام ختم کر چکی ہے، مکمل کر چکی ہے۔ لیے ہیں، انہوں نے اپنے کام ختم کر لیے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ بھی اپنے کام مکمل کر چکے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نشانی ہے جو ہم ایٹ دا اینڈ آف دا سینٹینس وی کین سی دا اردو ورڈ چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں۔ اگر یہ لفظ نہ ملے تو اس کی جگہ ہم لیا ہے، لی ہے، لیے ہیں ہمیں ملتے ہیں دیکھنے کو۔ اب مندرجہ ذیل میں آپ لوگوں کو ہیز ہیو کا فرق بتایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بچے ہیز اور ہیو لگانے میں تھوڑا سا پرابلم کر جاتے ہیں۔ مثلاً ہے آئی، وی، یو، دے، جمنا، یعنی بوائز، گرلز، مین، ویمن، ویسے جس کی بھی پلورل بنتی ہو، جو بھی زیادہ ہو، لائنز ہے، گوڈس ہے، کیٹس ہے، جس کسی کو بھی آپ لوگوں سے جس کی جمع سنگولر سے پلورل بنتی ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہم ہیو لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ بالکل اس کے بالکل نیچے میں نے برابر لکھا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی اس کا کیا ہے؟ آئی ہیو، وی ہیو، یو ہیو، دے ہیو، the boys have۔ اب اسی طرح دوسرے he، she، it، واحد نام برابر has۔ کیسے؟ he has، she has، it has۔ یعنی یہ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہیں گے the cat has، the dog has، the lion has۔ واحد نام، یہاں پہ واحد نام کسی لڑکے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی لڑکی کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک لڑکے کا نام یا ایک لڑکی کا نام یا کسی ایک بچے کا نام یا کسی ایک بچی کا نام اگر آ جائے تو اس کے لیے ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہم کہتے ہیں تجویر ہیز، حمزہ ہیز
Usman has, Savera has, Amash has, Naz has. یعنی یہ ایک ایک کے نام. جب ہم کسی ایک کے نام کے ساتھ کسی کو اب جی اس کے بعد ہے جی یہ اس کا ایک ڈرل دی ہوئی ہے. آئی ہیو, وی ہیو, یو ہیو, دے ہیو, دا بوائز ہیو. اب اسی کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. آئی ہیو, ہی ہیز. اسی طرح وی ہیو, شی ہیز. اسی طرح یو ہیو, اٹ ہیز. جیسے اٹ مین دا کیٹ ہیز, دا لائن ہیز. دی ہیو جمع نام ہے. جیسے دا بوائز ہیو. یہاں پہ ایک لڑکی کا نام ہے ناز ہیز. تو یہ اس کی ایک ڈرل تھی. اب ہم فقرہ بنانے کی طرف چلتے ہیں کہ فقرہ کس طرح بناتے ہیں. تو فقرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ایک فارمولے ہیں. فارمولہ مثبت فارمولہ ہے, منفی فارمولہ ہے, سوالیہ فارمولہ ہے. اب یہ مثبت فارمولہ ہے. اب یہاں پہ فارمولہ ہے 1 پلس ہیز ہیو پلس 2 کی تھرڈ فارم پلس 3 فل اسٹاپ. اگر آپ اس کو آسانی سے پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ہے. یہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم, یعنی ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے. اینڈ آبجیکٹ. جو اسٹوڈنٹس پہلے میرا لیکچر لے چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 1 پلس ہیز ہے پلس 2 کی تھرڈ فارم پلس 3 میں کن کے لیے استعمال کرتا ہوں, ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اب منفی بنانے کا فارمولہ یہ ہے 1 پلس ہیز ہیو پلس ناٹ پلس 2 کی تھرڈ فارم, یعنی جو ورب آئے گا اس کی ہم تیسری فارم استعمال کریں گے, تھرڈ فارم, اینڈ پلس 3 اینڈ فل اسٹاپ. اسی طرح سوالیہ ایز, اس میں ایج پڑا ہے, ایز اس میں بھی ایج پڑا ہے, پلس 1 پلس 2 کی تھرڈ فارم پلس تھرڈ اینڈ پہ کویشچن مارک, اور یہ سوالیہ. اب اس میں جیسا کہ مثبت فارمولہ میں یہ سبجیکٹس کے لیے استعمال ہوئے ہیں, اور جو بھی سبجیکٹس آئے گا اسی کے مطابق ہم ہیز اور ہیو کا استعمال کریں گے. اور ہیز اور ہیو کے بعد ہمیشہ تھرڈ فارم لگائی جاتی ہے کسی چیز بھی. جیسے پلے تو اس کا پلیڈ آ جائے گا, اور جو ورب کے بعد آئے گا وہ اس کا آبجیکٹ ہوگا. اور اسی طرح سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ناٹ, اور ظاہر بات ہے یہ ہیز ہے تو اس کے بعد 2 کی تھرڈ فارم آئے گی اور پلس آبجیکٹ اور فل اسٹاپ. اور اسی طرح ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ اینڈ کویشچن مارک. اگر ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ یہ میرے لیکچرس پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پہلے سے میرے لیکچرس کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس اسٹائل سے ہے. اور اسی طرح میں پیسیوائز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھاؤں گا, اور انگلش آپ کے لیے آسان بن جائے گی. If you ask me, sir, what's your opinion especially about English?
My opinion is very simple. According to me, English is easier than. If you want to make progress, two things are very very important. آپ لکھنا سیکھ لو اور آپ لوگ بولنا سیکھ. اگر دو میڈیولز آپ لوگ سیکھ لیتے ہو تو انشاءاللہ زندگی کے دروازے جو سے زندگی میں ترقی کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلتے جائیں گے. wherever you go, انشاءاللہ آپ لوگوں کا the door of progress آپ لوگوں کے لیے کھلتے جائیں گے اور آپ حیران ہوں گے. اس کے بعد اب ہم فکرہ بناتے ہیں اور اس طرح اس کی پوری کردار بنانی ہے. آئی وی یو دے ہی شی اٹ. جیسے میں فٹ بال کھیلتا ہوں، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، تم فٹ بال کھیلتے ہو، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. میں فٹ بال کھیل چکا ہوں، ہم فٹ بال کھیل چکے ہیں، تم فٹ بال کھیل چکے ہو، وہ فٹ بال کھیل چکے ہیں، لڑکے فٹ بال کھیل چکے ہیں. اسی طرح وہ فٹ بال کھیل چکا ہے، وہ فٹ بال کھیل چکی ہے. جیسے بلی فٹ بال کھیل چکی ہے، ناز فٹ بال کھیل چکی ہے. تو اب ہم اس کی ایک مثال بناتے ہیں. جیسے میں فٹ بال کھیل چکا ہوں، تو سب سے پہلے جو نشانی ہے اس کے اوپر میں نے گرین مارکر کا نشان لگایا ہے. آپ اس کے اوپر دائرہ لگا دیں تو اس سے پتہ چلا چکا ہوں سے پتہ چلا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا فکر ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کا فکرہ ہے. جب ہم نے نشانی پہ وہ دائرہ لگا لیا، اس کے بعد ہم اس کے حصے کریں گے. جو سب سے پہلا لفظ ہے میں کرتا کیا ہوں؟ کھیلتا ہوں. کھیلتا کیا ہوں؟ ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہم سے ہے کہ میں کرتا کیا ہوں؟ کھیلتا ہوں. کھیلتا ہوں اور کھیلتا کیا ہوں؟ فٹ بال. تو اس کا مطلب ہے میں ایک ہو گیا، کھیل دو ہو گیا، اور کھیل کیا ہے؟ فٹ بال. یعنی میں کر کیا رہا ہے؟ کھیل رہا ہے، کھیلنے کا کام. اور کھیل کون سا کھیل ہے؟ فٹ بال ہے. اب ریڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فارمولا ہے. 1 + has have پلس 2 کی تھرڈ فارم پلس 3 اینڈ فل اسٹاپ. اب ہم اس کو فل کریں گے. اب ہم یہ دیکھیں 1 نمبر کی انگلش کیا ہے؟ آئی. میں کی انگلش کیا ہے؟ آئی. آئی کے ساتھ پیچھے آپ نے مشین میں دیکھا کہ وہ ہیز نہیں لگتا، اس لیے ہم نے اس پہ کراس لگا دیا. اب ہم اس پہ ہیو لکھیں گے. اب یہ ہیو میں ادھر بھی لکھ سکتا تھا، لیکن یہ ہیو بالکل اس کے نیچے لکھا ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہیز اور ہیو میں اگر ہم نے فرق کیا ہے تو ہم نے ہیو کو ہیو کے نیچے لکھا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ آئی ہیو ہے. یعنی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو یہ فارمولا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہیو کے بعد ہمیشہ تھرڈ فارم لگتی ہے، تو یہ 2 کی تھرڈ فارم ہے، تو یہاں پہ 2 ہے پلے. تو پلے کی تھرڈ فارم کیا ہوتی ہے؟ پلے پلیڈ پلے. اب یہ تھرڈ ہے اور تھرڈ کا کیا ہے؟ فٹ بال ہے، تو یہاں پہ فل اسٹاپ آ گیا اور یہ کیا ہے؟ فل اسٹاپ. تو فکرہ کیا بن گیا؟ آئی ہیو پلیڈ فٹ بال. I have played football.
یعنی میں فٹ بال کھیل چکا ہوں. اب اس کے بعد ہم نیگیٹو کو پریکٹس کریں. نیگیٹو کے لیے اب فکرہ اسی طرح فکرہ ہم بنائیں گے. جیسے نیگیٹو سے مراد ہے کہ ایسا فکرہ جس میں انکار پایا جائے. سوال ہو تو سوالیہ فکرہ بن جاتا ہے، اگر انکار ہو تو منفی فکرہ بن جاتا ہو، اگر اقرار ہو تو مثبت فکرہ بن جاتا ہے. مثبت فکرے میں نہیں اور کیا نہیں ہوتے. اب فکرہ کیا ہے؟ میں فٹ بال نہیں کھیل چکا ہوں. اب سب سے پہلے اس میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے وائرس پہ نشانی لگانی ہے، یا آپ لوگ نشانی پہ پہلے دائرہ لگا لیں. اب جیسے چکا ہوں ہم نے اس پہ دائرہ لگا لیا. اب اس کے بعد ہم نے حصے کرنے ہیں. تو حصے کرنے کے سے پہلے آپ نے نہیں کے اوپر کراس لگا دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کراس نہیں لگائیں گے تو آپ اس کو نمبر دے دیں گے اور وہ آپ کا فارمولا غلط ہو جائے گا. اب اسی طرح کیا ہے کہ میں کرتا کیا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں. میں یعنی سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ میں کوئی کام کرنا ہے، وہ اس کا ورب کہلائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ پلے ہے، کھیل ہے. اور کھیل کیا ہے؟ ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. کھیل ہاتھی کا بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ وہ کھیل کیا کر رہا ہے؟ کون سا کھیل ہے؟ فٹ بال. تو اسی سے کیا ہوا؟ میں ایک ہو گیا، کھیل دو ہو گیا، فٹ بال تین ہو گیا. نہیں وائرس ہے، نہیں اور کیا وائرس ہے. اس پہ کراس لگا دیا، صرف ہم نمبر ہی نہیں دیں گے، کیونکہ اب ہم اس کو نمبر دے دیں گے تو ہمارا فارمولا غلط ہو جائے گا. اب ہم اس کو فارمولا لکھتے ہیں کس طرح؟ 1 پلس ایس ہیو پلس ناٹ پلس 2 کی تھرڈ فارم پلس تھرڈ فل اسٹاپ. ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ آپ پلیز یہاں پہ نا ایک لائن، 2 لائن، 3 لائن، یہاں پہ 2 لائن چھوڑ کے نیچے لکھنے ہیں آپ لوگوں نے. یعنی ایک لائن، 2 لائن اور تیسری لائن، 2 لائنیں چھوڑی آپ نے، تیسری لائن پہ یہ فارمولا لکھنا ہے. اب اس کو فل کرنا ہے. ایک نمبر پہ کیا آتا ہے بتائیں؟ اب یہاں پہ میچنگ کرنا ہے، یعنی ایک نمبر یہ ہے، ایک نمبر یہ ہے اور ایک نمبر کے اوپر میں. تو اٹ مینس یہاں پہ ایک نمبر کی انگلش آئی آئے گی. آئی کے ساتھ ہم ایز نہیں لگاتے، ہیو لگاتے ہیں، اور ہیو کے بعد ناٹ ہے. تو کیا بن گیا؟ آئی ہیو ناٹ، اور 2 کی تھرڈ فارم، یہاں پہ 2 ہے تو اس کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ پلیڈ. آگے 3 نمبر پہ کیا آتا ہے؟ فٹ بال، فٹ بال اور آگے فل اسٹاپ. تو فکرہ کیا بن گیا؟ آئی ہیو ناٹ پلیڈ فٹ بال، یہ بھی فل اسٹاپ. اب بھی آپ لوگوں کا آگے یہ تیسرا فکرہ جون سا. اب دیکھیے تیسرا فکر ہے، کیا میں فٹ بال کھیل چکا ہوں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نشانی کے اوپر دائرہ لگا دیا، اور دائرہ لگانے کے بعد اپنے حصے کرنے ہیں. لیکن حصے کرنے سے پہلے آپ کو کیا نظر آ گیا؟ وائرس نظر آ گیا. وائرس کیا ہے؟ نہیں اور کیا کو وائرس کہا گیا ہے، تو وائرس کے اوپر کوئی کراس لگا دیا، کیونکہ اگر وائرس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو یہ سارے پروگرام کو خراب کر سکتے ہیں. اس لیے اس پہ کراس لگا دیا، یہ نمبر نہیں لائیں.
اب اس کے بعد میں کون سا کام کر رہا ہے؟ کھیل کون سا ہے؟ فٹ بال ہے. اب ہم کے یہ دیکھیں میں، اور کھیل کون سا ہے؟ میں کر کیا رہا ہے؟ کھیل رہا ہے. اور کھیل کیا رہا ہے؟ فٹ بال. یعنی میں نے کون سا ورک کام کیا؟ کھیل کا. اور کھیل کون سا تھا؟ فٹ بال. اور اسی طرح ہم نے اس کا فارمولا لگایا ہیز +1 +2 کی تھرڈ فارم +3 اینڈ کوسچن مارک. اب یہاں پہ ہم پہلے یہ نہیں فل کریں گے، سب سے پہلے ایک نمبر کو فل کریں گے. آئی کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ یہاں پہ آئی آ گیا، یہاں پہ ہیز کراس لگا دیں گے تو ہیو کو نیچے لکھ دیں گے، تو کیا بن گیا ہے؟ ہیو آئی. اور 2 کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ یہ پلے. تو اس کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ پلیڈ ہے. اب آگے جی تھرڈ نمبر پہ فٹ بال ہے، تو یہ بھی فٹ بال ہو گیا اور کویسچن مارک آ گیا. تو فکر کیا بن گیا؟ ہیو آئی پلیڈ فٹ بال کویسچن مارک. یعنی یہ سوالیہ انداز ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کیسے لگی؟ بڑی ہمت کر کے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہنچائی جاتی ہیں. ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اور اس میں ایک آئی ٹی کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو یہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو ٹینسز کی پوری سیریز ملے. مثلاً 12 ٹینس ہیں تو آپ لوگوں کو 12 ٹینسز کی ایک پوری سیریز ملے. یہاں آپ لوگ شروع سے اس کو دیکھیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے، اور اسی طرح پیسے وائز، اور اسی طرح ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ پارٹس آف اسپیچ، ایون دیٹ کہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنا بھی انگلش میں ہے وہ آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ علم پھیلاؤ تحریک کے تحت آپ لوگوں کو ملے گا. اور جس طرح میں آپ لوگوں کے لیے علم پھیلاؤ، یعنی علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جب آپ لوگ علم بتاتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے. تو دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. تو آپ لوگ اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ لوگ آزما کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کا بھلا سوچیں، آپ اپنا بھلا ہو جائیں. اگر آپ لوگ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر وہ سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی وہ مواقع پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فری آف کاسٹ چیز ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس آپ لوگ ہمیں دیجیے گا. اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بھی چیزیں بنتی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے تو کمنٹس میں لکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انگلش کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے.